جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح ہم نے کی تھی. تو آج ہم اگلے جو 3 اشعار ہیں شعر نمبر 4, شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کی جو ہے وہ تشریح کرنے جا رہے ہیں. آپ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ کے جو تشریح کے مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی آپ پریس کر دیں. شعر نمبر 4. جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور, جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور, رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. اس کی تشریح. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ موسم بہار میں پرندے درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن خزاں کے موسم میں پرندے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز تھے. دنیا بھر سے لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے ان تعلیمی مراکز کا رخ کرتے تھے. جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوئے ہیں, ان کا چمن ویران ہو گیا ہے. علم کے متلاشی اب یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. شعر نمبر 5. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو, شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو, نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے. تشریح. اقبال کہتے ہیں کہ تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے. تجھے کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دنیا کا اصول ہے کہ قومیں اتحاد اور اتفاق سے ترقی کرتی ہیں. امت مسلمہ کے افراد شجر اسلام سے جڑے رہیں گے تو ترقی کی منازل طے کرتے رہیں گے. ہمیں اپنے اسلاف کے افکار کے ساتھ پیوستہ رہنا چاہیے, تب جا کر ہم اپنے اسلاف کے جانشین کہلائیں گے. شعر نمبر 6. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تشریح. اقبال اس شعر میں امید بہار کا حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو. مایوسی اور نا امیدی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ڈھال لیں اور آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. تو عزیز طلباء, یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں آج ہم نے علامہ اقبال کے شعر نمبر جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار ہے اس کی جو نظم ہے اس کے شعر نمبر 4, 5 اور 6 کی تشریح کی ہے. جی امید ہے کہ یہ تشریح آپ کو پسند ہی ہوگی اور آئندہ